رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ بتا دیا کہ تبرکات کی حقیقت کیا ہے. یعنی تبرکات میں اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص بنائی گئی. اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی. اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا کہ آپ نے لعاب دہن مبارک ڈالا. اس سے بڑا تبرک کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تبرک عبداللہ ابن ابی کو بچا نہیں سکا. قرآن نے کہہ دیا کہ اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ کافر نافرمان تھے. تو اس سے یہ بھی ایک سبق مل گیا پوری امت کو کہ تبرکات پر بھروسہ نہیں کرنا. اگر دل میں ایمان نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو تو نرے تبرکات نہیں فائدہ پہنچا سکتے. تبرکات کی حقیقت اتنی ضرور ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کی کوئی چیز انسان کے پاس ہے، وہ اپنے قبر میں لے جانے کی خواہش رکھتا ہے. اگر اس کو پہلے سے ایمان والا ہے، پہلے سے وہ اللہ سے رجوع کرنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قطعی یقینی بات تو پھر بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرما دے. لیکن ساری زندگی نافرمانی میں گزاری اور ایک تبرک اس کو قبر میں رکھ دیا گیا اور وہ جنتی ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ سبق بہت بڑا اس واقعے نے دے دیا پوری امت کے لیے کہ تبرکات کی بھی ایک حد ہے. تبرکات کا حاصل صرف اتنا ہے کہ ایمان اور عمل صالح. اور یہاں مجھے ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ ان میں سے کسی پر نماز جنازہ نہ پڑھنا اور قبر پہ بھی مت کھڑے ہونا، وجہ پہلے بتائی انہم کفروا باللہ ورسولہ. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے. یہ وجہ بتائی. آگے جو لفظ ہے وہ ماتوا وہم فاسقون، اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے. کفر کا تو پہلے ہی ذکر آ گیا کہ کفروا باللہ ورسولہ. اب آگے فاسق کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے. تو چونکہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے ہیں لہذا آپ کے تبرکات بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہاں جو فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ معاملہ صرف کفاری کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اگر زندگی معاذ اللہ فسق کے ساتھ گزاری ہے، نافرمانی کی زندگی گزاری ہے، تو پھر تبرکات نہیں فائدہ دیتے. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی گمراہی سے محفوظ رکھے، لیکن مجھے اشارہ لگتا ہے اس طرف کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نافرمانی سے بچے، چاہے مسلمان ہی ہو لیکن نافرمان نہ ہو. نافرمانی سے بچائے گا اپنے آپ کو تو پھر جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں یا سرزد ہوئے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اللہ والے کی نظر کی وجہ سے، کسی اللہ والے کی تبرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے. لیکن زندگی تو گزارے آدمی فاسق بن کر، نافرمان بن کر، اور پھر یہ کہے کہ بھئی میرے فلاں بزرگ کا تبرک میرے پاس ہے اور یہ میں اپنے قبر میں رکھ لوں گا تو مجھے جنت میں پہنچا دے گا. یہ تصور بالکل غلط. www.darsequran.com